قربانی کرنے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت لیکن اس کے رگ کو جدا کرنے میں کوئی دقت ہوئی تو دوسرا بندہ دوسری چھری پکڑ لیتا ہے۔ ایسے کئی مسئلے پیش آتے ہیں۔ اچھا سوال پوچھا انہوں نے ماشاءاللہ، اور قربانی کا موقع بھی ہے، اور عام طور سے بھی سال بھر مسلمان کھانے کے لیے مرغی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ذبح کرتے رہتے ہیں۔ تو جو مسلمان یہ کام کرتا ہے ذبح کا، اس کو چاہیے کہ اس کی پوری معلومات حاصل کر لیں۔ اسلامی طریقے پر ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جانور میں ذبح کے وقت 4 رگوں کے کاٹنے کا نام ہے شرعی ذبح۔ 4 رگوں کے کاٹنے کا۔ پہلی رگ جس سے سانس آتی جاتی ہے اس کو نرخرا کہتے ہیں، یہ کٹنا چاہیے۔ دوسری جس سے کھانا پانی پیٹ میں جاتا ہے، اور پھر وہ 2 رگیں جن کو شاہ رگ کہتے ہیں، جن میں خون پھرتا ہے، جو سانس آنے جانے اور کھانا پانی آنے جانے کی رگوں کے دائیں بائیں ہوتی ہے۔ یہ 4 رگیں کٹنا چاہیے۔ اگر ان میں سے 3 رگیں کٹیں جس سے سانس آتی جاتی ہے اور جس سے کھانا پانی آتا جاتا ہے، اور ایک شہ رگ کٹ گئی، تب بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ اب ذبح کرنے کی شرطیں کیا ہیں یہ جان لیجئے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ذبح کرنے والا عاقل ہو، یعنی اس کے پاس عقل ہو، مجنون پاگل نہ ہو، ذبح کرنے والا ہوش کے عالم میں ہو، مدہوش نہ ہو، بے ہوش نہ ہو، نشے کی حالت میں نہ ہو۔ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا، مثلا بسم اللہ واللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام نہ لینا، ورنہ جانور مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہی ذبح کرنا۔ ذبح کے وقت جانوروں میں کچھ نہ کچھ، جب آپ نے ذبح کیا تو کچھ نہ کچھ اس میں حیات ہونی چاہیے، جانور میں کچھ نہ کچھ حیات ہو۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہ ہوئی یا خلاف ہو جائے تو پھر جانور حلال نہ ہوگا، مردار ہو جائے گا۔ ذبح کرنے والے کا مرد یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے، جس کی ختنہ نہیں ہوئی وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، گونگا بھی کر سکتا ہے، جس پر غسل فرض ہو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، یعنی پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ ان سب کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مسلمان ہو، عاقل ہوں، ہوش میں ہوں، اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اور مسلمان سے مراد سنی صحیح العقیدہ مسلمان، نہ کہ وہابی دیوبندی۔ وہابی دیوبندی ان تمام شرطوں کو پورا کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہتا ہوا ذبح کرے، تب بھی وہ جانور مردار ہے، سور کی طرح ناپاک ہے، چونکہ وہابی دیوبندی اصل میں مسلمان نہیں، اور ذبح کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اب اس پر کسی صاحب کو اعتراض ہو تو وہ مجھ سے فون پر بات کر لے، یا گروپ میں سوال کر سکتا ہے کہ وہابی دیوبندیوں کا کفر ہم اس کو ثابت کریں۔ اب ذبح کی سنتیں کیا ہیں یہ سمجھ لیجیے۔ ذبح سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا، ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلانا، ذبح کے وقت جانور کا سر جنوب اور منہ قبلے کی طرف کرنا، اور سنت یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے وہ باطہارت ہو، اور اس کا بھی جو ذبح کر رہا اس کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا، سیدھے ہاتھ سے ذبح کرنے، یعنی گلے پر چھری پھیرنے میں تیزی اور جلدی کرنا، بسم اللہ ہی میں ہے کے زیر کو صاف نکالنا، بسم اللہ، بسم اللہ واللہ اکبر۔ جانور کو نرمی سے بائیں پہلو پر لٹانا، بڑے جانور کے ہاتھ پیر باندھ لینا، البتہ اس کا دایاں پاؤں کھلا رہنے دے۔ اب ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو پانی پلا کر بائیں پہلو پر لٹائیں، اس طرح کہ سر جنوب اور منہ قبلے کی طرف رہے، یا اسی ترتیب سے ہاتھ میں پکڑیں، پھر دائیں ہاتھ میں تیز چھری لے کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر قوت و تیزی کے ساتھ گلے پر
گانٹھنی سے نیچے چھری چلائیں اس انداز پر کہ چاروں رگیں کٹ جائیں لیکن سر اس کا جدا نہ ہو، اس کا خیال رہے۔ اور اگر مان لیجئے سر بالکل جدا ہو گیا تب بھی جانور حلال رہے گا، لیکن یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ ذبح میں مکروہ کیا ہے؟ جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کرنا، جانور کا اس قدر کند رہنا کہ ذابح کو زور لگانا پڑے، یعنی جانور اس طرح سکڑ جائے کہ ذابح کو زور لگانا پڑے، یہ مکروہ ہے۔ ذابح یعنی جو ذبح کر رہا ہے۔ گردن کی جانب سے ذبح کرنا، ذبح میں اتنا کاٹنا کہ سر علیحدہ ہو جائے، یہ حرام مغز یعنی گلے کی ہڈی گودے تک چھری پہنچ جائے، یہ مکروہ ہے۔ ذبح کے ٹھنڈا ہونے سے قبل اس کی کھال اتار لینا یا سر جدا کرنا، ٹھنڈا ہونے کے بعد۔ آج کل قصائی لوگ کیا کرتے ہیں، گرم گرم میں کھال اتارتے ہیں، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور ٹھنڈا ہو تب اس کی کھال اتارنا چاہیے۔ جانور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ذبح کے مقام تک لانا، یہ مکروہ ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ رات کے وقت ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے ذبح کر دیا تو قربانی ہو گئی۔ قریب میں جو جانور جننے والا ہو، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اگر وہ جننے کے قریب ہو تو اسے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ مسنون طریقہ جو اوپر بتایا گیا ہے اسے چھوڑنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ ذبح کا مکمل طریقہ ہے۔ کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر پوچھ لیں۔ واللہ تعالی